السلام علیکم، میں ہوں ناز پروین، کسوٹی ڈیجیٹل میں خواتین ٹائم میں۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر عامر لیاقت کے بارے میں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ عالم آن لائن سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کا اپنا ایک اچھوتا اور نرالا انداز تھا۔ رمضان ٹرانسمیشن شروع کی تو اسے گھر گھر میں مقبول بنا دیا۔ خواتین سب کچھ چھوڑ کر ان کے پروگرام بیٹھ کر دیکھتی تھیں۔ رمضان شوز کے بعد گیم شوز، اور پھر محرم، ربیع الاول، عید، رمضان کے آخری عشرے کی راتیں اور ان کی رقت آمیز دعائیں سب کی آنکھوں میں آنسو لے آتی تھیں۔ عوام الناس میں، بچوں میں، خواتین میں یکساں مقبول تھے، لیکن ان کی زندگی کا ایک گوشہ ایسا بھی تھا جو شاید سب کے سامنے نہیں تھا۔ وہ ایک شو مین کے ساتھ ساتھ ایک حساس دل اور ایک نرم دل انسان بھی تھے۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہم نے ایک مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ ہیں شہید اسفند خان کی والدہ، اے پی ایس کا سانحہ جو 16 دسمبر 2014 کو رونما ہوا۔ اس میں ہمارے بہت پیارے پھولوں جیسے بچے شہید ہو گئے، انہی میں ایک بچہ شہید اسفند خان بھی تھا۔ تو آئیں ان کی والدہ سے بات کرتے ہیں۔ جی، آپ عامر لیاقت کو کس حوالے سے جانتی ہیں؟ جی، عامر لیاقت جو تھے وہ ہم ٹی وی پہ تو بہت زیادہ دیکھتے تھے اور ہمیشہ ان کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے تھے، لیکن ہمیں زیادہ جو ان سے ان کو سامنے لائیو دیکھنے کا جو موقع ملا وہ اس طرح ہوا کہ جب یہ سانحہ ہمارا اے پی ایس والا ہمارے شہید بچے جو سانحہ پیش ہوا تو اس میں جو ہے اس کے چونکہ یہ دسمبر کے مہینے میں پیش ہوا تھا، اس کے بعد جب پہلا ہی رمضان آیا تو ہم سب جب اپنی جو ٹیبلوں پہ افطاری کے ٹائم بیٹھا کرتے تھے، سحری کے ٹائم بیٹھا کرتے تھے، تو جب اپنے بچے کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی تھی، حد سے زیادہ، تو اس رمضان کے جیسے ہی پہلا رمضان آیا ہم بہت دکھی تھے اس میں۔ اور پھر ایک ہی رمضان کے ایک دن جو ہے وہ عامر لیاقت کا کے طرف سے ہمیں کال آیا کہ عامر لیاقت جو ہیں وہ اے پی ایس کے بچوں کو اس رمضان پہ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت اس بات کے احساس کر رہے ہیں کہ ان والدین کو میں اپنے اس رمضان پروگرام میں بلاؤں، اور وہ پورا جو پہلا رمضان جو ہے انہوں نے پورا رمضان کا مہینہ جو ہے وہ شہدائے اے پی ایس کے نام کیا تھا۔ اچھا۔ اور اس میں تقریباً ہر ہفتے ہمارے پشاور سے 5 فیملیز، 6 فیملیز جو ہیں وہ کراچی جاتی تھیں، اور وہاں پہ ہمارے بچوں کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا، خراج تحسین پیش کیا، اور تمام پیرنٹس کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آئے، اور ہمارے بچوں کی ہماری اپنی دکھ بھری ساری سٹوریز جو ہیں پورے پاکستان کو، پورے بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ لوگوں کو سنائیں، اور بہت زیادہ اور یہ انہوں نے اس وقت کیا کہ جب وہ شہرت کی عروج پر تھے۔ بالکل، جو سب سے، اور ان کو یہی انہوں نے جب ہم ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ احساس تھا کہ پہلا رمضان ہے اور آپ لوگوں نے یہ رمضان کیسے گزار رہے ہوں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس پہلے رمضان میں جو ہے میں یہ پورا رمضان جو ہے شہدائے اے پی ایس کے نام کروں۔ تو ان کا پورا جو رمضان ٹرانسمیشن تھا اس میں ہر ہفتے جو ہے 4 ہفتے اس میں آئے، تو چاروں ہفتوں میں انہوں نے 5 فیملیز کو کر کے پورا ایک جو پورا پروگرام تھا وہ ہمارے پیرنٹس کے نام کیا۔ یعنی پوری رمضان ٹرانسمیشن انہوں نے شہداء کے نام منسوب کر دی تھی۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، عامر لیاقت نے شہداء کے حوالے سے اور کیا کام کیا؟ انہوں نے جب ہم وہاں چلے گئے تو بہت زیادہ وہ یہی چاہ رہے تھے، ان کی یہی کوشش تھی کہ میں کچھ آپ لوگوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے کروں جس سے آپ لوگ پیرنٹس خوش ہوں۔ تو انہوں نے وہاں پر اپنے پیمانے پر جو اپنے اسکول جو چھوٹے وہاں پہ چھوٹے موٹے اسکول تھے وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں ان میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے بچوں کے نام پر کوئی ڈونیشن دوں گا۔ یہ پھر ہمارے علم میں نہیں آیا کہ وہاں پر ایسا ہوا کہ نہیں، لیکن انہوں نے ہم سے اس ٹائم یہ کمٹمنٹ کی تھی۔ تو یہ تو ہم
مجھ سے ہی بلکہ ان کی بات ہوئی تھی پوری, اور بہت زیادہ ہم تمام جو پیرنٹس سے ہیں وہ اس چیز کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں, اس سے کہ پورے رمضان میں, اس کے علاوہ جتنے بھی رمضان آئے تقریباً 5-6 سال تک, ہمارے ثانیہ کو 8 سال ہونے لگے ہیں, 4-5 سال ہم مسلسل ان کے پروگراموں میں جاتے رہے. مختلف فیملیز, اور جتنے تقریباً انہوں نے آدھی سے زیادہ فیملیز جو ہیں انہوں نے کور کی اپنے پروگراموں میں, بلا کے ان کو مطلب بچوں کو ان کے انٹروڈیوس کروایا, ان کے پیرنٹس کو انٹروڈیوس کروایا, اور ہماری آواز بنے. ایون کہ جب ہم انصاف کے لیے ہم نے جب وہ بات ہوئی تو اس میں انصاف کا ہمارا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہم نے ان سے ڈسکس کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انصاف, اور آپ کا یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, سب دنیا سن رہے ہیں, تو ہم انصاف کے لیے بھی آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں. تو انہوں نے اس کے لیے بھی پوری بھرپور کوشش کی کہ انہوں نے یہی کہا کہ ان بچوں کو انصاف ملنا چاہیے. ہمارے بچوں کی شہادتوں کو انہوں نے بہت اتنے خوبصورت طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا, ہماری اتنی حوصلہ افزائی کی جس سے بہت بہت ہم خوش ہوئے تھے. اچھا, عام دنیا کے لیے تو وہ ایک اینکر, ایک شو مین, ایک ہنسانے والے انسان تھے, لیکن آپ کو بالمشافہ ان سے ملنے کا اتفاق ہوا اور بیہائنڈ دا کیمرہ آپ کی ان سے ملاقاتیں رہیں. آپ نے ان کو کیسا پایا, عام زندگی میں کیسا پایا؟ وہ بہت حساس قسم کے آدمی تھے اور بہت زیادہ دکھ رکھتے تھے ہر چیز کا, اس لیے کہ جب ہماری یہ ان سے بات ہوتی تھی تو یقین کرے کہ وہ ہم سے جب بات کرتے تھے تو اتنے سیریس ہوتے تھے اس چیز میں, اور اتنے مخلص طریقے سے وہ ہمیں فیس کرتے تھے. اور ایون کہ جب ہم آف دا کیمرہ بھی ہم ان سے جب ملے تو وہ ہم سب پیرنٹس بیٹھے ہوتے تھے تو ہمارے صرف نظر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے تھے, مطلب کہ وہ اتنا اس میں دکھ محسوس کر رہے تھے اور اتنا ہمیں وہ پرائڈ دیتے تھے. اس لیے کہ ابھی جب کہتے ہیں ہمارے ہاں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہمارے یہاں ابھی بھی کچھ سنگ دل ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا بناوٹی انسان تھا, کیمرے کے سامنے کچھ تھا لیکن کیمرے کے پیچھے جو ہے وہ کچھ اور تھا. تو آپ کا کیسے تجربہ رہا اس بارے میں؟ بالکل, جب اس وقت بھی جب ایسا کہ گوسپس ہوتے تھے اور ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے کہ وہ اس طرح ہے, تو آپ کی میں نے کئی دفعہ کمنٹس میں نے خود کئی دفعہ لکھ کے دیے, اپنے پیرنٹس جو تھے ہمارے پیرنٹس لکھ کے دیتے تھے کہ نہیں, ہم نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے, ہم نے اس کے ساتھ مطلب ہمیشہ پروگرامس میں گئے. اچھا, آپ سے ایک سوال کروں گی کہ آپ کا شہداء جو ہیں آپ لوگوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے؟ بالکل, ہمارے ایک گروپ سا ہے اور اس میں واٹس ایپ گروپ بھی ہے, اور ہمارا اپنا بھی جو ہم ایک فیملی ہو گئے ہیں. ایسے کہ ہم دکھوں میں کہتے ہیں نا کہ خوشیوں میں تو بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو بہت چنے ہوئے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو خود دکھی ہوتے ہیں وہ تو خود ایک گروپ ہوتا ہے دکھوں سے بھرے ہوئے لوگوں کا. تو ہمارا اس طرح ہی جب ہمارے بچے شہید ہو گئے تو ہم سارے لوگ متحد ہو گئے, اکٹھا ہو گئے اور ایک دوسرے کے دکھ میں ہمیشہ شامل ہوتے ہیں. تو کیونکہ عام طور پہ دیکھا گیا کہ یہ سلسلہ 1 یا 2 سال تک رہتا ہے, لیکن بقول آپ کے 8 سال ہو گئے ہیں, تو کیا ابھی بھی آپ لوگ اسی طریقے سے؟ بالکل, ابھی بھی ہم اسی طرح اکٹھے ایک دوسرے کے فنکشنز میں جاتے ہیں, ایک دوسرے کو گھر میں بلاتے ہیں. ایون کہ ہر ویکینڈ جو ہے ہمارے ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے اور ہم سارے اس میں جاتے ہیں. جب یہ خبر ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ وہ انتقال کر گئے تو آپ کہ میں نے سب نے ایک دوسرے کو فون کیا اور ہم بہت زیادہ شوق ہو گئے کہ ایسے کیسے ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ بیمار تھے, ان کی یہ پتہ چل رہا تھا کہ ان کے دل میں تکلیف ہے, ان کو پرابلم ہے, لیکن اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ انتقال کر گئے. ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. عامر لیاقت ایک وقت جو ہر چینل کی ضرورت ہے, ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی چینل انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھا, پروگرام دینے کو تیار نہیں تھا, جس سے وہ بڑے دل برداشتہ بھی ہو گئے اور ان کی نجی زندگی بھی خاصی متنازع ہو گئی تھی. تو اس سلسلے میں لوگوں نے بہت باتیں کی, بہت چیزیں سامنے آئی, تو اس بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بالکل, جب وہ مختلف چینلز پہ بھی چلے گئے تو پہلے وہ جیو پر تھے تو کچھ فیملیز گئی تھیں, پھر وہ بول پہ چلے گئے, پھر ہم 10-12 فیملیز پھر گئی تھیں, پھر ایکسپریس پہ گئے تھے. تو اس طرح اس میں وہ مختلف مطلب چینلز کی رونق بنے. اور جب یہ جو سارا جو ان کے پیچھے گوسپس تھا, سب کچھ تھا, پتہ نہیں دل بالکل اس کو نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کے آدمی تھے. وہ بہت مخلص قسم کے آدمی تھے, اور اگر جو گوسپ بن رہے ہیں ہمیں بالکل اس پہ بڑا
شوق ہوتا ہے کہ وہ بظاہر ایسے کوئی شخصیت کے مالک نہیں تھے، ایون کہ جو ان کے قریبی جو لوگ ہیں ابھی بھی میرے ساتھ مطلب کانٹیکٹ میں ہیں، بات ان سے کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. ایون کہ جب یہ سانحہ ہو گیا تو ان کا یہ جو حادثہ انتقال ہو گیا تو ہم نے خاص ہم اکٹھے ہو گئے اور ہم نے ایک تعزیتی اجلاس کیا اور اس تعزیتی اجلاس میں ہم نے ان کے لیے اور آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کسی بھی چاہے وہ سیلیبریٹی ہو یا عام انسان ہو، ہر انسان کی ایک نجی زندگی ہوتی ہے، اس کے کچھ منفی کچھ مثبت پہلو ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے عامر لیاقت کی زندگی کو سوشل میڈیا پر ایک نشانہ بنایا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، ان کی انتہائی نجی زندگی کے جو کچھ پہلو تھے وہ پبلک کر دیے گئے اور اس پر لوگوں نے ان کی زندگی میں بے انتہا ان کو مذاق اڑایا، تضحیک کا نشانہ بنایا. شاید ان کی موت کی وجہ بھی یہی بنی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ جو زندگی میں ان کا مذاق اڑا رہے تھے اب وہ اس پر شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نجی زندگی کے اس طرح کے پہلوؤں کو کیا اس طرح سے سوشل میڈیا پر اچھالنا چاہیے؟ بالکل نہیں اچھانا چاہیے. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ بھی کسی سازش کا ایک حصہ ہو، یہ ہو سکتا ہے. ہمیں نہیں اس طرح علم کہ وہاں ان کے حالات کیا چل رہے تھے یا کس طرح ان کے ساتھ لوگوں کے تھے، لیکن یہ ایک جیلسی کا پہلو بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے یہ. اور لیکن اب اگر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو ہر کمنٹ کے نیچے جو ہے وہ صرف ان کی تعریفیں لکھی جا رہی ہیں، تو اس سے ہی اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سب جو تھے اس ٹائم جو ان کا مذاق اڑا رہے تھے اب وہی جو ہے وہ ہمدردی اور جو ہے وہ خلوص کی طرف ان کے وہ کمنٹ لکھ رہے ہیں. تو یہ بہت عجیب سی مطلب لوگوں کا بیہیویئر ہے، اور اسی سے شاید بالکل ہمیں تو اس بات پہ پورا مطلب یقین ہے کہ شاید اسی لیے اسی چیز پہ دل برداشتہ ہو کہ ان پہ میمز بنائے جا رہے تھے، جو کہ انہوں نے اپنے 2-3 انٹرویوز میں کہا بھی کہ وہ بیچارے اتنے دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ میں پاکستان چھوڑ دیتا ہوں. تو مطلب یہ تمام چیزیں جو ہیں اب ان کے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے کہ لیکن اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ کسی کی نجی زندگی کو یوں سوشل میڈیا پر چند لمحوں کی تفریح کے لیے نشانہ نہیں بنانا چاہیے. بالکل نہیں بنانا چاہیے. اچھا، عامر لیاقت کی ناگہانی موت پر آپ لوگ جو تھے جنہوں نے ان سے بالمشافہ ملاقات کی تھی، ان سے کتنا عرصہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے تھے، تو آپ لوگوں نے، آپ کا گروپ نے کیسا محسوس کیا؟ ہمارے ساتھ تو ان کا بیہیویئر بہت بہت زیادہ مخلص تھا. میں بتا چکی کہ بس وہ ہماری طرف مطلب بات کرتے ہوئے وہ ہماری طرف نظر اٹھا کے بھی بات نہیں کر سکتے، تو ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مطلب اتنے ادب سے ہم سے اور مطلب وہ بات کرتے تھے. اور بہت زیادہ مطلب پتہ نہیں کیوں جب یہ انتقال کی ان کی خبر آئی، پتہ نہیں ہم تمام پیرنٹس کو اتنا زیادہ دکھ ہوا ہے کہ اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اب کوئی ایسا پروگرام کرنے والا نہیں ہوگا جو ہمیں بلائے گا اور ہم جائیں گے اور دنیا کو اپنے بچوں کے بارے میں بتا پائیں گے. ہمارے بچوں کی ایک وہ یاد رکھنے والا، نام لینے والا اس طرح ایک بندہ جو ہے سوشل میڈیا پہ ہم سے رخصت ہوا ہے، اور اب شاید ایسا کوئی چانس نہیں ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے گروپ نے سلسلے میں فاتحہ خوانی بھی کی. بالکل، ہم نے اس میں فاتحہ خوانی کی. جب ہمیں خبر ملی تو ہم سارے مل کے اکٹھے ہو گئے اور ہم نے فاتحہ خوانی کی اور ان کے لیے دعائے خیر کی. پھر اس کی ایک کمپلیٹ ان کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ ہم نے بنائی، اور تمام جو ان کے کراچی میں ان کی جو پہلی اہلیہ تھیں سابق، ان کو بشرا اقبال جو ہیں ان کو ہم نے سینڈ کی. کامران وجاہت ہے وہاں پر، ان کے پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے، ان کو میں نے سینڈ کی. اور باقی جتنے بھی ایسے لوگ جو قریب تھے، علی ریاض ہیں، اس میں بہت سارے ایسے کراچی کے اور ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ تعلق تھا، تو ان سب کو میں نے سینڈ کی. اور آپ کہ میں نے وہ سب بہت زیادہ دکھی ہوئے اور سب لوگوں نے بہت اس چیز کا مطلب افسوس ہوا اس کو چیز کا. اور ہمارے اس فیل سے ان کو بہت خوشی ملی. وسیم بادامی ہو گئے، فہد مصطفیٰ، ان سب کو سینڈ کی میں نے. تو بہت زیادہ وہ مطلب اس چیز کیونکہ سوشل میڈیا پر تو افسوس کا اظہار سبھی کر رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا جو آپ نے مجھے تصویریں بھی بھیجوائیں، میں نے دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ سب فیملیز اکٹھی ہو کر ان کے لیے آپ لوگوں نے قرآن خوانی کی، ان کے روح کے سال ثواب کے لیے دعا کی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ شہداء جو ہیں ہمارے، وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. وہ جو پھول تھے گلشن کے، وہ ہمیشہ اسی طرح سے ہماری یادوں میں مہکتے رہیں گے. اور ہم سب کی ہمدردیاں، ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ.